یہ جو شیخ بار بار یہ مجھے اکسا رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو کافر بولوں یا امام، آپ نے تو میرا کام دیکھا ہی نہیں کبھی. میں تو ان لوگوں کو پہلے دن سے منافق کہتا آ رہا ہوں. یہ مسلم لیگ والے، میں اگر مفتی ہوتا تو سب سے پہلے مسلم لیگ میں جانا کفر کا فتویٰ دیتا کہ یہ تو سود والے سربراہ، انہوں نے سود کے لیے لڑائیاں کی ہیں کہ سود آن کرواؤ پاکستان میں. انہوں نے اس فلسطین کی بات کی. یہ پی ٹی آئی والے جو عمران خان کے لیے پہنچ جاتے تھے، فلسطین کے لیے کوئی نہیں نکل سکتا. میں ان سے میں توقعات رکھوں گا. آپ نہ شاید میرا کام کبھی دیکھ نہیں سکے ہیں، اس لیے آپ تفصیل سے دیکھ لیں کہ میں چاہتا کیوں، میں بولتا کیوں، میرا بیانیہ کیا، لکھا گیا میں نے. میں کبھی بھی کسی کا نام لینے میں آر نہیں رکھتا ہوں. میں نے ہمیشہ کھلے عام بات کی ہے. آپ لوگوں کو مسلم لیگ میں جانا، اپنے آپ کو اسلام کے دلاسے دینا اور مسلمان کو دنیا کا سب سے لاچار اور کمزور اور بزدل شخصیت بنانا، یہ آپ لوگوں کا وتیرہ ہو گیا کہ ہم تو اور کچھ کر نہیں سکتے. ہم نے آپ سے جنازے پڑھوانے کے لیے نہیں آپ کو قرآن دیا تھا، ہم نے مسلمان موبلائز کرنے کے لیے قرآن دیا تھا. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق کیسے دینی اور استنجا کیسے کرنا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اپنے آپ کو خود ڈیمین کر رہے ہیں آپ لوگ. جتنے میں آپ لوگوں کی سائڈ لیتا ہوں اتنے ہی اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے توقع نہ رکھنا، ہم صرف اور صرف جنازہ پڑھانے والے مولوی ہیں. کچھ حیا شرم کریں، اسلام کا نام لے رہے ہیں اور اتنا نچلا قسم کا امپریشن دے رہے ہیں کہ مسلمان مولوی لڑکا اسلام میں آئے گا تو بالکل ختم اور خسیس ہو جائے گا. اور نواز شریف اور شیخ رشید اور عمران خان جا کے بتائیں گے کہ دنیا میں اسلام کا نام کیسے روشن کرنا ہے یا بدنام کیسے کرنا ہے. یہ ہماری بے شرمی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اتنی اوقاتیں دی ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں لوگ، اور ان کی شکلیں اور عقلیں، نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو سیرہ کا لفظ پتہ ہے، نہ ان کو قرآن کی کوئی آیت کا پتہ ہے. اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے اور میرے بچوں کا مستقبل اسلامی طور پہ کیسا ہوگا، یا فلسطین کے بچے کے لیے کیا کرنا ہے. ساحل صاحب آپ کی بات مانے تو صحیح، جو نہیں کر سکتے آپ بڑھ کے مار رہے ہیں. یہ جنگ آج مہینہ ہونے کو ہے، کتنے ملک بڑھ کے مار رہے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی صرف پاکستان بھی بڑھ کے مارنا شروع کر دیں؟ جی ساحل بھائی جواب دیں. سر میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایٹریشن کا گیم آف ایٹریشن کہتے ہیں کس کو؟ ہمارے پاس نومیریکل پاور ہے. مسجد کے علاوہ وہ پوٹینشل کسی اور ادارے میں نہیں ہے جو عوام کو موبلائز کر سکتا ہے. آپ آئیں میرے پیچھے آج جمعہ پڑھیں. میں 4 جمعے ہو گئے جو اس موضوع پر بیان کر رہا ہوں. پوری ہسٹری میں نے اقصا کی اور ہرکل ٹیمپل اول کی، سیکنڈ کی، تھرڈ کی ساری چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. ہمیں کوئی دکھائے نہ سنائے نہ تو اس کا مطلب کام کچھ نہیں کر رہا. سر آپ، مجھے پتا ہے سر آپ بیان کر رہے ہوں گے. میں نے پہلے کہا آپ کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے، آپ کو سیاست نہیں آتی، یہ بتا رہا ہوں. بس اتنی سی بات سمجھ لیں آپ. شیخ رشید جیسے بندے کو سیاست آ گئی، عمران خان جیسے بندے کو آ گئی ہے، نواز شریف جیسی مخلوق کو آ گئی ہے، مگر مولوی کو نہیں آ رہی. یہ غلطی کر رہا ہے. تو کیا مولوی کے پاس بصیرت بصارت نہیں ہے، معاملہ فہمی نہیں ہے ساحل بھائی؟ دیکھیں، مجھے نہیں یہ لفظ سمجھ آیا معاملہ فہمی کسے کہہ رہے ہیں آپ، مگر آپ کو میں بتا رہا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی انتظار ہو رہا تھا کہ پاکستان کے مین سٹریم ریویوز کیا ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب ہی تھے جن سے امید تھی، وہ تو چارپائیوں کے نیچے چھپ گئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. غور سے سمجھیں، ان لوگوں کو بھی اپنی کرسیاں چاہیے. نواز شریف کو اپنی کرسی چاہیے. دکھ ہوا، غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. سینیٹر جو وہاں بولے ہیں، وہ سینیٹر وہی بول رہے ہیں جو دینی جماعتوں کے نمائندے تھے. اور کون سا سینیٹر وہاں پر بول رہا ہے جو دینی جماعتوں کے؟ ساحل صاحب سینیٹر تھے، آپ ان کو دیکھ لیں. فتوے ایشو کروانے چاہیے تھے. پاکستان کی گورنمنٹ کو پریشر ڈالنے کے لیے نمبرز چاہیے ہوتے ہیں، اور نمبرز علماء کرام کے پاس تھے کہ فتویٰ ایشو کیا جائے. عام لڑکی جان دینے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے سب سے پہلی جان داڑھی والوں نہیں دینی ہے، مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے. میری امید ہے آپ اسلامک یونیورسٹی کے بچے آئیں گے. ساحل بھائی اجازت دیں گے؟ دیکھیں، حماس کے لیڈر نے شکریہ پاکستان کا ادا کیا ہے تو ایک مذہبی جماعت کا نام لے کر ادا کیا ہے. سر ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے. ساحل صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے. آخری لاسٹ نوٹ دے دیں سر. بات یہ ہے کہ ایک تو کرسٹل کلیئر ایجوکیشن مسلمان یوتھ کی ضروری. یہ نہیں ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے ہسٹری کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، بائی پروڈکٹ ضروری ہے دینا. کرسٹل کلیئر ایجوکیشن مسلمان کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ بیٹا جب بھی وقت پڑے گا آپ کی کون سی 2-3 اسٹریٹجی اسی وقت ایکٹیویٹ ہو جانی چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ بی افریڈ آف پیپل آف پاکستان کہ یہ مسلمان ہیں، اسلام چاہتے ہیں، ہم جتنی مرضی 2 نمبری کریں ان کے ساتھ. جب دنیا میں وقت آئے گا اسلام کا، سب سے پہلے یہ ہمارے اوپر چارج ہوگی کہ بھائی چل آپ کی بات آ گئی. جی جس میں فیصلہ
پاکستان کے اندر، اور نہ صرف پاکستان کے اندر، آل اوور دا ورلڈ وی کین سے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک سرکمسٹانسز چل رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سیریا کے اندر، فلسطین، برما، عراق، شام، جتنے بھی مسلم کمیونٹی ہیں ان کے اندر ایک ڈیوسٹیٹڈ لیول پہ ڈسٹرکشن کی جا رہی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بانڈنگ کی طرح کیمسٹری کریٹ نہیں ہو رہی ہے، ایک ان کے اندر وہ اتحاد نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان جس واحد کی طرح ہوتا ہے، اس کی اگر ایک سانس پہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو پورا جسم اس کو سفرنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جب ایک فلسطین پہ یا پھر کچھ ایسی کمیونٹی پہ اپلائی کی جائے جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھ اس طرح کا وہ کوئی کیونکہ ہمارے اندر وہن آ چکا ہے۔ وہن کیا ہوتا ہے؟ حب الدنیا و کراہت الموت، کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے، ہم موت کو اتنا زیادہ وہ پریورٹائز نہیں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے دیکھیں کہ ہمارے دنیا میں اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہم فاتح نہیں ہیں، ہم مفتوح قوم ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کوانٹٹی نہیں میٹر کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے، کہ اگر آپ کے پاس کوالٹی ہے اور آپ نمبر میں 313 بھی ہو تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ سامنے کون ہے اور کیا اسٹرینتھ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوانٹٹی یا کوالٹی نہیں ہے تو پھر نتھنگ ایلس میٹر۔ آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی کتنی زیادہ تعداد ہے آل اوور دا ورلڈ، مگر پھر بھی ہم اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو بچا نہیں سک رہے ہیں۔ اور اسی چیز کو چینلائز کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز پرووائڈ کیا ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اپنا تزکیہ کرنے کے بعد اپنے کلسٹر کریٹ کریں، اپنی بلاک چین بنائیں جو ایک پوری امت کے لیے ایک رول ماڈل ہو سکے، اور سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی چیز پرفارم کرے، جہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہے اس نے سب کا ٹھیکہ لینا ہے، اس کا سب نے ذمہ داری لینی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو وہ سیلف پیوریفیکیشن کر کے